ہم نے دامن قرآن بھی چھوڑ دیا ہے، دامن غلامی رسول بھی چھوڑ دیا ہے، اور دامن احکام الہی بھی چھوڑ دیا۔ زبانی حد تک سب ہیں، مگر عملاً ہم تینوں دامنوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، ہم نے اللہ کے رکھے ہوئے نام کو چھوڑ دیا اور اس سے چھوٹے ناموں میں الجھ گئے۔ سنی اور شیعہ ہونا یہ ثانوی حیثیت کا حامل تھا، وہابی دیوبندی سنی ہونا ثانوی حیثیت کے حامل تھے، عرب و عجم ہونا ثانوی حیثیت کے حامل تھے، چودھری، ملک، شیخ اور فلاں فلاں ہونا۔ اللہ نے تمہیں قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم صرف پہچان سکو، تاکہ ایک دوسرے کو باپ دادا کے حوالے سے پہچان سکو کہ یہ فلاں کا پوتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اس سے زائد ان پر امت کو تقسیم نہ کر دینا، تقسیم سے منع کیا تھا، صرف پہچان کے لیے رکھا تھا۔ ہم نے اسے درجہ معرفت سے اٹھا کر تقسیم تک پہنچایا، اور تقسیم سے اٹھا کر تفریقہ تک پہنچایا، اور تفریقہ سے اٹھا کر قتل و غارت گری تک پہنچا دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس بات کو مزید تائید کی اور تقویت پہنچائی، فرما کر لوگو اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر مضبوطی سے تھام لو اور باہم متفرق نہ ہونا۔ علمی اختلاف سے انکار نہیں ہے، وہ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے 1200-1300 سال کی ایک تاریخ ہے، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ میں ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے سائنٹیفک تھیوریز پر، قانون دانوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے لیگل کانسیپٹس پر، ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے میڈیکل پرسکرپشنز پر، نسخہ جات پر، ائمہ میں بھی تھے، چاروں اماموں میں بھی تھے، مشائخ و صوفیاء میں بھی تھے۔ علمی اعتبار سے اختلاف کا ہونا ایک فطری اور لابودی امر ہے، وہ ایک باپ کی، ایک ماں باپ کی اولاد میں بھی ہوتا ہے، خاندانوں میں بھی مختلف معاملات کو سیٹل کرنے پر اختلاف ذہنی طور پہ ہوتے ہیں۔ ایک جسم ہے، اس جسم کے اندر اختلافات، یعنی آپ پورے کے پورے انسان کے وجود کو جسم کہتے ہیں، اور جسم کے اندر کیا ہے؟ یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں۔ آپ آنکھوں کو کان نہیں کہتے، کان کو زبان نہیں کہتے، ہاتھوں کو ٹانگ نہیں کہتے، ٹانگ کو پیٹ نہیں کہتے، ان کے جدا جدا تشخصات ہیں، ان آرگنز کی مختلف آئیڈینٹیٹیز ہیں، اپنا الگ الگ کام کرتے ہیں۔ اس الگ الگ کام کرنے کو اختلاف کہتے ہیں، مگر یہ سارے مل کر ایک جسم بنتے ہیں، آپس میں نہیں لڑتے۔ ہاتھ دو ہیں، دایاں اور بایاں، ہاتھ دو ہیں، آپس میں جدا ہیں، یہ اختلاف ہے۔ مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ دایاں بازو بائیں بازو پر چھری چلا رہا ہو اور بایاں دائیں پر چھری چلا رہا ہو، آپس میں نہیں لڑتے، یہ اتحاد ہے۔ آنکھیں دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، مگر دونوں مل کر ایک ہی شے کو دیکھتی ہیں۔ ٹانگیں پاؤں دو ہیں، مگر دونوں مل کر ایک ہی سمت چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دائیں ٹانگ کہے میں کراچی جاتی ہوں، بائیں کہے میں پشاور جاتی ہوں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ یہ حشر ہو رہا ہے۔ ایک ہی امت مسلمہ کا جسم ہے، ایک ٹانگ کراچی جانا چاہتی ہے، دوسری پشاور جانا چاہتی ہے، اس پر قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اختلاف کا مطلب زاویہ نگاہ کا جدا ہونا ہے، نقطۂ نظر کا جدا ہونا ہے، ترجیحات کا جدا ہونا ہے۔ یہ پوائنٹ آف ویوز جدا جدا ہو، یہ بات مذموم نہیں ہے، مگر ساروں کو اسلام کی عظمت کے لیے ایک ہی سمت چلنا چاہیے تھا، آپس میں نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے یہ مختلف مکاتب فکر اور مختلف مسالک جسد امت کے مختلف اعضاء تھے، انہیں باہم دست و گریباں نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آج جب یہ باہم دست و گریباں ہو گئے تو دشمن سے لڑنے والا کوئی عضو بھی نہ رہا۔ دشمن جسد اسلام پر حملے کر رہا ہے، اسلام کی ثقافت پر حملہ ہے، اسلامی تہذیب پر حملہ ہے، اسلامی فکر و نظریہ پر حملہ ہے، اسلامی حکومتوں پر نظریہ ہے، اسلامی غیرت پر حملہ ہے، اسلام عالم اسلام کے ایمان پر حملہ ہے، ہمارے مستقبل پر حملہ ہے۔ دشمن ہزار حملے کر رہا ہے، مگر امت مسلمہ کے جن اعضاء نے مل کر
اس حملے کا دفاع کرنا تھا، دفاع کرنے والا کوئی نہیں رہا، ہر کوئی آپس میں لڑنے لگ گیا۔ کوئی طبقہ کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کوئی مذہبی طبقہ، نہ کوئی سیاسی طبقہ، نہ کوئی لسانی طبقہ، نہ کوئی نسلی طبقہ۔ ایک ہماگیر عذاب ہے، تفرق ہے، عداوت ہے، بغض ہے، اناد ہے، مسلسل پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ تو ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور جھگڑا کرنا یہ حالت کفر ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے اخوت کے ساتھ چلنا یہ حالت اسلام ہے۔ ہم تفرقہ اور انتشار کی بنا پر واضح طور پر حالت کفر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جب تک ہم اس تفرقہ اور عداوت کی فضا سے نجات نہیں پاتے اور وحدت اور خیر کی طرف پلٹ کر نہیں آتے، اس وقت تک عذاب الہی اور وبال الہی سے ہمیں نجات نہیں ملتی۔